عید کی صبح تھی۔ پورا محلہ خوشیوں سے گونج رہا تھا۔ ببلو نے نئے کپڑے پہنے، ہاتھ میں چمچماتے جوتے سنوارتے ہوئے وہ باہر نکلا۔ اس کے ساتھ اس کا دوست منا بھی تھا، جو ہمیشہ کی طرح مزے کے خواب دیکھ رہا تھا کہ آج کتنی زیادہ عیدی ملے گی۔ ببلو، سب سے پہلے کس کے گھر چلیں؟ منا نے جوش سے پوچھا۔ چل نانی اماں کے پاس، وہ ہمیشہ سب سے زیادہ عیدی دیتی ہیں، ببلو نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہا۔ نانی اماں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، دونوں نے فوراً جھک کر سلام کیا۔ نانی نے پیار سے دونوں کے ماتھے چومے اور جیب سے 2 عدد نوٹ نکالے۔ یہ لو بھائی عیدی۔ ببلو اور منا نے نوٹ دیکھے۔ ارے واہ، پورے 50 روپے! دونوں خوشی سے اچھل پڑے۔ اس کے بعد وہ خالو، چچا، پھپھو اور سب رشتہ داروں کے گھر گھومے۔ ہر جگہ سلام کرتے، دعائیں لیتے اور عیدی جمع کرتے۔ شام تک دونوں کی جیبیں بھری ہوئی تھیں اور ببلو تو بار بار نوٹ نکال کر گن رہا تھا۔ منا، آج تو مزہ آ گیا۔ اب تو میں اپنی پسندیدہ چاکلیٹ، آئس کریم اور پٹاخے خریدوں گا، ببلو نے پرجوش انداز میں کہا۔ ہاں ہاں، اور میں بھی نیا واٹر گن لوں گا، منا نے بھی اپنے خواب ظاہر کیے۔ دونوں راستے میں چلے جا رہے تھے۔ اتنے میں راستے میں انہیں ایک چھوٹا سا بچہ ملا، جو چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے اور اس کے ہاتھ میں کوئی عیدی نہیں تھی۔ ببلو اور منا ایک لمحے کے لیے رکے، پھر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ببلو نے منا سے آہستہ سے کہا، کیوں نہ ہم اس بچے کو بھی عیدی دیں اور اس کو بھی اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل کریں۔ دونوں ہی بہت حساس اور نیک دل کے بچے تھے۔ منا نے گہرا سانس لیا، پھر مسکرا کر بولا، ہاں یار، اصل خوشی تو دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانے میں ہے۔ ویسے بھی ہمارے پاس اتنی ساری عیدی اکٹھی ہو گئی ہے، اگر ہم تھوڑی سی عیدی اس بچے کو دے دیں گے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دونوں نے اپنی عیدی میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے نکالے اور اس بچے کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ بچہ پہلے حیران ہوا، پھر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ شکریہ، اس نے خوشی سے کہا اور بھاگتا ہوا مٹھائی والے کی طرف چلا گیا۔ ببلو اور منا نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا دیے۔ آج کی عیدی میں انہیں سب سے خاص چیز ملی تھی، خوشی کی خوشبو، یعنی کہ عیدی کی خوشبو۔